احکام اللہ دے رہا ہے اور اس کا رسول دے رہا ہے، اس پیغام پر ہی عمل ہو رہا ہے۔ اللہ قرآن میں پیغام دے رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کی سب، کیونکہ سب اللہ کے بندے ہیں اور سبھی آدم کی اولاد ہیں، چاہے وہ کسی فرقے سے ہوں، ہیں سب ایک ہی بات کی اولاد ہے۔ اللہ کا سب کو سب اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی اللہ والے بن جاؤ، بھگوان والے بن جاؤ، نام اس کے الگ الگ ہے، سب ایک ہی ذات کا نام۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہر مذہب کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا میں چاہے جہاں زندگی کریں، جس ملک میں جانا اسی کے پاس ہے، ہر ملک والا ہے۔ اب یہ ہوا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ حب الوطن من الایمان، جس وطن میں رہو وہاں کے وفادار رہو، اس لیے کہ اس کی محبت ایمان میں سے، یعنی اگر ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان کی روٹی کھا رہے ہیں اور ہم سے کوئی ایسی بات ہو ہندوستانی کے خلاف بولیں، جس کا ہم ایمان ہی رکھتے ہیں، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ انسان وطن سے وفادار ہے۔ رہی دوسری بات جسے ہمارے بزرگ بیان کر رہے تھے کہ ایک طبقہ سیاسی لوگوں کا ہے، تو ان کا تو کام اپنا ہے، بہرحال جو کرنا ہے وہ کر نہیں۔ ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا کہ ہمیں کوئی مس یوز نہ کرنے پائے، کیونکہ ہر انسان اپنے مفاد میں کام کرتا ہے، تو پالیٹکس لوگ جو ہیں وہ اپنے حساب سے کام کرتے ہیں۔ بھائی سمندر جو بھی ہے، جو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، سنسد جا کے سب ایک رہتے ہیں، باہر خالی الگ الگ۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عوام کا فائدہ کس میں ہے، کیونکہ ہم جتنے لوگ یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ سب کسی نہ کسی دھرم کے گرو ہیں، اور دھرم کے گرو ہی میں کے ہاتھ میں تھوڑی باغ ڈور ہوتی ہے، وہ عوام کو جیسے چاہے چلا دیں۔ اسی لیے علماء کی تعریف کی گئی اور جہلا کی برائی کی گئی۔ پوچھا حضور سے کہ سب سے بڑا دشمن آپ کا کون ہے، کسی کا نام نہیں لیا، فرمایا جہالت سب سے بڑا دشمن۔ جب کوئی قوم ایجوکیٹڈ ہو جاتی تو آپ دیکھیں وہاں فساد کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، فساد ہوتے ہی جہالت کی بنیاد پہ ہے۔ لہٰذا ہمارا اس وقت ہم سب بزرگ بیٹھے ہوئے، ہم سے معمولی سے طالب علم ہیں، کوئی مشورہ نہیں ہے، بس ایک بات رکھتے جا رہے ہیں کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ایجوکیشن، چاہے وہ جس دھرم کو۔ اگر ایجوکیشن میں آگے بڑھیں گے لوگ تو پولیٹیشین کو سمجھ جائیں گے کہ ان کا کام کیا ہے، اور کام وہ کریں گے جو علم کہے گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات، خود خداوند عالم نے ہماری جو کتاب ہے مقدس قرآن مجید، اس میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پر فساد مت کرو، یعنی یہ بھی قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اس کا الٹا ہے کہ امن سے رہو، فساد مت کرو، یعنی امن سے رہو، محبت سے رہو۔ اور ہمارا جو دین ہے جس کا نام اسلام ہے، اس اسلام کا معنی ہی یہی ہے سلامتی۔ اب لوگوں نے اسے اپنے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اس کا چہرہ خراب کر دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام کا معنی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، معنی ہی سلامتی کی ہے۔ اور جب حضور سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک لفظ میں تعریف کیجیے اسلام کی، میرے پاس ٹائم نہیں، ہم اسلام تفصیل سے سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ کا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، ایک لفظ میں سمیٹ دیا۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اب اگر ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ سمجھیے کہ ہم نقلی مسلمان ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اور رسول فرما رہے کہ اسلام تو سلامتی ہے۔